بیان فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ کل بروز قیامت محشر کے میدان میں سب لوگوں کے چہرے برابر نہیں ہوں گے۔ ہر انسان کا چہرہ، اس کے چہرے کی رنگت، اس کے چہرے کی تر و تازگی اور کیفیت برابر نہیں ہوگی۔ فرمایا کچھ چہرے کل بروز قیامت چمکتے ہوں گے اور کچھ ایسے چہرے ہوں گے کہ جن کے چہروں پہ سیاہی نظر آئے گی، یعنی وہ چہرے چمکتے اور دمکتے نہیں ہوں گے۔ تو یاد رکھنا ان کلمات طیبات میں جو چہرے کی رنگت ہے، اس رنگت سے مراد یہ عالم دنیا والی رنگت ہرگز نہیں کہ رب ذوالجلال نے جو اس جہان میں رنگت عطا فرمائی ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا سانولا ہے، کسی کا کالا ہے، مختلف قسم کے انسان کے چہرے کی رنگت ہے۔ فرمایا اس رنگت سے مراد اور اس رنگت کا تعلق ایمان کی دولت کے ساتھ ہے کہ کل بروز قیامت جو چہرے چمکتے ہوں گے وہ ایمان کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ کل بروز قیامت جن چہروں پر نورانیت کے آثار ہوں گے، جن چہروں کو دیکھ کر دنیا یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ کون لوگ ہیں، آیا کہ یہ انبیاء کی جماعت ہے یا رسول کرام کی جماعت ہے، آخر ان کے چہرے اتنے چمک کس لیے رہے ہیں؟ تو جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس امت میں سب سے بڑے مفسر کہ جنہوں نے پیارے محبوب کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کی بارگاہ سے ڈائریکٹ قرآن کریم کے علوم حاصل کیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے بھائی عبداللہ بن عباس کو قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ چہرے کی رنگت کا تعلق ہوگا عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نظریات کے ساتھ۔ تو فرمایا کل وہ روز قیامت جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، نورانیت والے ہوں گے، تب یبدو وجوہ اہل سنت والجماعہ۔ پیارے محبوب کے صحابی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے اس جماعت کا نام جماعت اہل سنت ہے۔ تب یبدو وجوہ اہل سنت والجماعہ، فرمایا اہل سنت و جماعت کے چہرے یہ کل بروز قیامت چمکتے ہوں گے۔ یاد رکھنا جماعت اہل سنت یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کے بانی خود پیارے محبوب ہے، اور مختلف مقامات پہ مختلف احادیث طیبہ میں ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیۃ و تسلیم نے جماعت کی نشاندہی فرمائی، ما انا علیہ واصحابی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وہی الجماعہ، فرمایا میری امت میں 73 فرق ہوں گے لیکن ان میں نجات پانے والی جماعت ہوگی، باقی فرقے ہوں گے۔ یاد رکھنا جو جماعت سے جدا ہو اسے فرقہ بولتے ہیں، فرقہ چونکہ تفریق سے ہے، اور جماعت ہر زمانے کے اندر جو جماعت رہے گی غالب اکثریت والی، تو میرے محبوب نے فرمایا اس جماعت کی علامت یہ ہوگی ما انا علیہ و اصحابی، ان کے پاس طریقہ وہی ہوگا جو طریقہ میں نے اور میرے اصحاب نے ان لوگوں کو عطا فرمایا ہوگا۔ حضرات محترم، جماعت اہل سنت، عقیدہ اہل سنت میں ہمارا سب سے پہلا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، مستحق عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات، اور واجب الوجود ذات
یعنی ایسی ذات کے جو ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، حی و قیوم ذات، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی ذات، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کرنا، فلسفہ میلاد ہی عقیدہ توحید ہے، کہ جس وقت عبداللہ بن سلام نے ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم سے آ کر پوچھا تھا اپنے رب کا تعارف کرو، تمہارے رب کا تعارف کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، تو ہمارے پیارے محبوب نے فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز اور بے پرواہ ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی شان یہ کہ وہ میلاد سے پاک ہے۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا، وہ والدین سے بھی پاک ہے، وہ اولاد سے بھی پاک ہے، وہ خود میلاد سے پاک ہے، یعنی اس کی کوئی ولادت نہیں ہوئی۔ تو عقیدہ اہل سنت کے اندر میلاد مصطفیٰ منانے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس کے اندر عقیدہ توحید موجود ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے محبوب اللہ کے شریک نہیں ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اس لیے کہ خدا وہ ہے جو میلاد سے پاک ہے، اور ہمارے پیارے مصطفیٰ وہ ہیں جن کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، عقیدہ توحید یہ مرکزی عقیدہ، عقیدہ توحید کے بعد لازمی عقیدہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ عقیدہ لازمی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بعد اس عالم خلق میں، پوری کائنات میں جن کا مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی امام، رسول کرام کے سردار، ساری کائنات کو رب ذوالجلال نے جن کے تصدق میں تخلیق فرمایا، وہ ذات ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات بابرکات ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تمام رسول کرام بڑی فضیلت والے، مگر فرمایا ورفع بعضهم درجات، ہم نے ایک رسول کو تمام رسول کرام پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی ہے۔ ہمارے پیارے محبوب کو رب ذوالجلال نے کئی درجے تمام نبیوں کے مقام پر، تمام رسول کرام کے مقام پر بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ بلندی ایسی بلندی ہے، یہ رفعت ایسی رفعت ہے، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، ہمارے پیارے محبوب کے مرتبے اور مقام کی انتہا تو دور کی بات ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوب کے حقیقی مرتبے کا آغاز کس مقام سے کیا؟ فرمایا کائنات کے اندر کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا ہے تو صرف عظمت عطا فرمانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر وضاحت یہ ہے کہ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی رقم تراز ہے کہ جہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اور تمام رسول کرام کے مراتب کی انتہا ہوتی ہے، ہمارے پیارے محبوب کے حقیقی مرتبے کی اسی جگہ سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو جہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مراتب کی انتہا ہو، جس اللہ تعالیٰ کے نبی کے ایک معجزے کو دنیا نہیں پہچان سکتی، آدم علیہ السلام کے تمام کمالات تک کون پہنچے؟ اس لیے جماعت اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اپنے محبوب کی بڑھ چڑھ کے تعظیم کرو، ادب کرو، آپ کی عظمت بیان کرو، آپ کی شان بیان کرو، اوصاف حمیدہ کے تذکرے کرو۔ ہمارے محققین نے فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، تم جتنا بھی بیان کرو گے یہ کم ہے، عظمت مصطفیٰ اس سے بھی زیادہ ہے۔ کل غلو فی حقہ تقصیر، ہر مبالغہ وہ آپ کی شان میں کم ہے، اس لیے کہ تم جتنا مبالغہ کرو گے تو ظاہری بات ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اگر تم نے کوئی عظمت والا کام کیا تو اپنی استطاعت کے مطابق، اگر تم نے شان بیان کی اپنے علم کے مطابق بیان کرو گے، تو فرمایا تمہارا علم ہی کتنا ہے، تمہاری اوقات ہی کتنی ہے، تمہارے پاس مال ہی کتنا ہے، تمہارے پاس چرچا کرنے کے لیے ساز و سامان ہی کتنا ہے۔ فرمایا اپنی اوقات کو دیکھو،
تم جتنا بھی بیان کرو گے یہ کم ہے، ہمارے پیارے مصطفیٰ محبوب کا مرتبہ اور مقام اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یاد رکھنا اس عقیدے کے اندر مزید دو عقیدے ہمارے لیے لازمی ہیں۔ ایک تو ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیۃ و تسلیم، آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، آپ تمام رسول کرام کے سردار، اور اس کے اندر یہ عقیدہ حیات النبی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ و جاوید اپنے روضہ انور کے اندر جلوہ فرما ہے۔ دراصل جن لوگوں نے میلاد مصطفیٰ کا انکار کیا ان کو مغالطہ ہی یہی لگا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا سے چلے گئے، لہذا کسی کے جانے کے بعد غم ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس رحمت کا مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا کے لیے بھی محبوب رحمت، عالم برزخ کے لیے بھی آپ رحمت، عالم آخرت کے لیے بھی آپ رحمت۔ تو رحمت فرمانے والے محبوب ہیں اور رحمت کے محتاج یہ جہان اور زمانے ہیں۔ پتہ چلا ہمارے محبوب نہ دنیا کے محتاج ہیں نہ عالم برزخ کے محتاج ہیں، بلکہ رحمت لینے کے لیے یہ دنیا بھی محبوب کی محتاج ہے اور عالم برزخ بھی ہمارے پیارے محبوب کی محتاج ہے۔ تمام محققین اہل اسلام کا اس بات پہ اتفاق ہے، ہوا حی بجسدہ وروحہ ویتصرف ویسیر حیث شاء فی اقطار الارض۔ آج بھی ہمارے پیارے محبوب اپنے حقیقی زندگی کے ساتھ روح مال جسد اپنے روضہ مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ آج بھی ہمارے پیارے محبوب جس طرف نظر اٹھائیں ساری کائنات آپ کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے۔ آج بھی میرے پیارے محبوب ساری کائنات کے اپنے غلاموں کے درود و سلام کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ آج بھی اپنے روضہ انور کے اندر میرے محبوب جلوہ فرما ہو کے جس اپنے غلام پہ کرم نوازی فرمائے، جس پہ رحمت فرمائے، جس کی آپ مشکل کشائی فرمائے یا تصرف ہو، آج بھی آپ کے پاس وہی طاقت موجود ہے۔ اور کل جس طرح میرے محبوب اپنے غلاموں کے غریب خانوں پر جلوہ فرما ہوتے، جہاں کرم نوازی فرمانی ہوتی آپ تشریف فرما ہوتے، تو فرمایا آج بھی آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے۔ میرے پیارے محبوب اپنے جس غلام پر کرم نوازی فرمانا چاہے آج بھی ہمارے پیارے محبوب جلوہ گری فرما سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ حیات النبی، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں کہ ہمارے پیارے محبوب تو آج بھی زندہ ہے، آج بھی آپ کی نبوت کا زمانہ ہے، آج بھی آپ کی رسالت کا زمانہ ہے۔ اور دراصل یہ عقیدہ حیات النبی، میلاد مصطفیٰ منانا، یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی الیاذ باللہ مر چکے، وہ ختم ہو چکے، انک میت و انہم میتون بظاہر قرآن پڑھ کر، تو پھر مرزا قادیان نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا قانون یہ ہے کہ جب ایک نبی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیجتا ہے۔ جب تم نے خود کہا کہ ہمارے نبی فوت ہو چکے، ہمارے نبی اب دنیا میں نہیں رہے، تو لہٰذا دنیا خالی تو نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی نبی تو ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کلمہ طیبہ یہی عقیدہ حیات النبی بھی ہے، ہمارا کلمہ طیبہ یہی عقیدہ ختم نبوت بھی ہے کہ ہم کلمہ جب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم کہتے ہیں ہمارے کلمے کا ترجمہ تو پڑھ کے دیکھو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہمارے پیارے محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، بلکہ آج بھی ہمارے کلمے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ جس طرح ہمارا کلمہ صدیق اکبر پاک کے دور میں تھا، عمر پاک کے دور میں تھا، عثمان غنی کے دور میں تھا، جو کلمہ شہادت ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم کی موجودگی میں میرے کریم آقا کے غلاموں نے پڑھا، کلمے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لیے کہ تبدیلی تب آتی اگر نبوت میں کوئی تبدیلی آتی۔ آج بھی ہمارے پاس وہی کلمہ ہے، جس کلمے کا مطلب یہ کہ کل بھی ہمارے محبوب کی نبوت کا زمانہ تھا اور آج بھی ہمارے پیارے مصطفیٰ محبوب کی نبوت کا زمانہ ہے۔ حضرات گرامی، اسی عقیدے کے اندر عقیدہ علم غیب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے پیارے محبوب کو عالم خلق کے مطابق علم کلی عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی اولین کی خبریں بھی جانتے ہیں، آخرین کے علوم بھی جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم کو رب ذوالجلال نے اپنے غلاموں کے تمام اعمال کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک روایت میں صحیح بخاری میں ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم کے علم غیب کے چرچے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ ایک دن ہمارے پیارے محبوب نے کھڑے ہو کر اپنے غلاموں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا عنوان کیا تھا، خطبے کا موضوع کیا تھا؟ حضرت عمر پاک فرماتے ابتدائے خلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غیبی خبریں بتانا شروع فرمائی، جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی تھی، حتیٰ کہ فرمایا آخری جنتی جنت میں داخل ہو گیا اور آخری دوستی جہنمی جہنم میں چلا گیا۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی مجلس میں ہمارے پیارے محبوب نے تمام غیبی خبریں ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ محققین علیہ السلام نے فرمایا ان غیبی خبروں کے اندر تمام انبیاء کا زمانہ بھی تھا، ہمارے محبوب کا اپنا زمانہ بھی، اور ہر امتی کے ایمان کا تعلق، خاتمہ بالایمان، ان کی زندگی، الغرض اس عالم رنگ و بو کے اندر جو کچھ موجود ہے ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے ایک ہی مجلس میں سب کچھ اپنے غلاموں کو بیان فرما دیا۔ یہ تو ایک مجلس کا علمی کمال ہے، تو ہمارے پیارے محبوب کے مکمل علوم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عقیدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی نبوت، رسالت، آپ کی برتری اور فضیلت کے بعد تمام انبیاء پر ایمان، یہ عقیدہ اہل سنت کا لازمی عقیدہ، تمام رسول کرام کی رسالت پہ ایمان، یہ ہمارا لازمی عقیدہ۔ عقیدہ نبوت کے بعد عقیدہ ہے صحابیت، مقام صحابیت۔ یاد رکھنا جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے۔ اس مقام کو آپ سمجھے، مقام صحابیت کو۔ لوگوں نے صحابہ کرام کا نام لیا مگر مقام صحابیت بتائے نہیں لوگوں کو۔ یہ کتنا انفرادی مقام ہے مقام صحابیت، چونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کی زیارت کرے، آپ کی زہری حیات طیبہ میں، آپ کی جو زہری حیات مبارکہ تھی نبوت کے اعلان کے بعد، یعنی 40 سال کے بعد آپ کے وصال سے قبل، اس زہری حیات طیبہ میں جس نے آپ کے چہرے کا دیدار کیا، آپ کا کلمہ طیبہ پڑھا، خاتمہ بالایمان ہوا، اسے کہتے ہیں صحابی رسول۔ تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم کی زیارت کرنا زہری حیات میں بھی شرط اور زمانہ بھی خاص ہے، لہذا جو ہی ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کا زہری آپ کا وصال ہوا، آپ نے جہان تبدیل فرمایا، تو اب صحابیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے مقام ولایت عطا فرما سکتا ہے۔ مقام صحابیت یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے اندر اہل بیت کرام داخل، وہ بھی نادان لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب صحابہ کا تذکرہ ہو شاید تو اہل بیت کرام کا تذکرہ نہیں ہوتا، یہ تو صرف اصحاب کا تذکرہ ہے۔ دراصل علم سے دوری ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم کے اہل بیت، پیارے محبوب نے جن کو چادر کے نیچے بٹھا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کے اندر میرے محبوب آپ تو امام الانبیاء حضور مولا کائنات شامل، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت پاک شامل، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین۔ اب پوچھتے ہیں ہم ان لوگوں سے، کیا حضور مولا کائنات کو صحابی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ سیدہ خاتون جنت پاک میرے کریم آقا کی چاروں بیٹیاں، یہ مقام صحابیت پر فیض ہے۔ سیدہ خاتون جنت پاک آپ صحابیات میں شامل، امام حسن مجتبی صحابی رسول، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی مقام صحابیت پر فیض۔ تو جب ہم صحابیت کے مقام کا ذکر کرتے ہیں، ایسا مقام کہ جو ایک خاص زمانے تک محدود تھا، تو اس مقام کے اندر میرے محبوب کے رشتہ دار بھی ہیں، پیارے مصطفیٰ کریم کے یار بھی ہیں، اس کے اندر حق چار یار بھی ہیں، اس کے اندر عشرہ مبشرہ بھی ہے، اس کے اندر اصحاب بدر بھی ہے، اصحاب احد بھی ہے، اصحاب خندق بھی ہے، اس کے اندر بیعت الرضوان والے بھی ہیں، اس کے اندر حدیبیہ والے بھی ہیں، اس کے اندر میرے پیارے مصطفیٰ کریم کی ازواج بھی ہیں، میرے کریم آقا کی اولاد بھی ہے، آپ کے گھرانے والے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مقام صحابیت ہے، اس کے متعلق ہر آدمی نے اپنی رائے کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، تحقیق کے مطابق عقیدہ اپنانا ہے، یا قرآن نے ہمیں کوئی عقیدہ بھی عطا فرمایا ہے؟
جس طرح انبیاء کے متعلق عقیدہ کہ انبیاء کی جماعت معصوم ہے، ملائکہ کی جماعت معصوم، کیا مقام صحابیت کے متعلق اللہ کے پاک قرآن نے ہمیں کوئی عقیدہ عطا فرمایا ہے؟ یا ہر کسی کی اپنی مرضی، ہر آدمی کہے کہ میں خود تحقیق کروں گا، میں تحقیق کر کے بتاؤں گا کہ نبی کے کس صحابی کے متعلق کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھنا قرآن کتاب ہدایت ہے، ہمارے محبوب نے ادھورا دین نہیں عطا فرمایا بلکہ پورا دین عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام نے اصول بیان فرمائے، مقام صحابیت کو جو ڈگری اور انعام رب ذوالجلال نے عطا فرمایا اس کا تذکرہ پاک قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، پیارے محبوب کے سارے اصحاب، فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ سے بعد والے، مجاہدین کی جماعت، کسی مجبوری کی بنیاد پر گھر میں رہنے والی جماعت، اصحاب بدر ہوں یا اصحاب احد ہوں، اللہ کے پاک قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کا معنی ہوتا ہے ہر ایک، ہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ آپ قرآن کریم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا، حسنہ سے مراد جنت ہے، ہر نبی پاک کے صحابی کے ساتھ رب ذوالجلال نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو جب قرآن کریم نے ہمیں بتا دیا نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان عادل بھی گئے اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو رب ذوالجلال نے جنت کی ٹکٹ، رضا کا تاج عالم دنیا کے اندر عطا فرما دیا، تو لہٰذا اب کوئی مسلمان پیارے مصطفیٰ کریم کے کسی صحابی کے متعلق اپنی زبان دراز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے محبوب کے اصحاب کی تو وہ جماعت ہے۔ ہمارے محققین نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ اور دیگر نبی پاک کے اصحاب وہ جس سواری پر بیٹھ کر میدان جنگ کے اندر پہنچے نبی پاک کی معیت میں، اس سواری اس گھوڑے کے سموں کے نیچے سے جو دھول اڑی اور جو دھول اس گھوڑے کی ناک تک پہنچی، فرمایا بعد میں آنے والے اولیاء تو اس دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، وہ اس صحابی رسول کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ مقام صحابیت یہ ایک ایسا اعلیٰ مقام ہے کہ جس مقام کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اور اس کے لیے انعام کا اعلان بھی عطا فرمایا، لیکن اس کے آگے جو مقام ولایت ہے، مقام ولایت یہ قیامت تک جاری اور ساری مقام ہے۔ اولیاء کاملین کی ولایت بھی برحق اور ولی کامل کی کرامت بھی برحق، کرامات الاولیاء حق، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی جو کرامات ہیں ان کو ماننا یہ بھی قرآنی نظریہ ہے۔ جو آدمی انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بحمد تعالیٰ اولیاء میرے پیارے مصطفیٰ کریم کی امت کے یہ قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے۔ انہی اولیاء میں سے ایک تمہارے اور ہمارے علاقے کے ولی کامل، ایک ایسے ولی کہ جن کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے مولوی کو ٹل نہیں لگانا پڑتا، دلیل نہیں دینے پڑتے، ادھر ادھر کی بات نہیں، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے اس علاقے، ہمارے ڈسٹرکٹ کو ایک ایسا ولی عطا فرمایا کہ جو انگریز کے وقت کی عدالتوں کے آج بھی وہ تاریخ کے اوراق موجود ہے، ان کے اندر بھی رجسٹرڈ جس ولی کا نام ہے اس ولی کا نام خواجہ غلام حسن پیر سواگ ہے، کہ جنہوں نے اشارہ کر کے کلمہ طیبہ پڑھایا۔ آپ تحقیق کریں اشارے میں ہے کیا؟ میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اشارے کے اندر بات سمجھ تو آتی ہے لیکن اشارے کے ساتھ کوئی ضرب نہیں لگتی، اشارے کے اندر ایسا کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اپنے پیارے محبوب کی محبت میں، مقام مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں اس انداز میں فنا ہو جائے کہ اپنے محبوب کی ذات کے اندر فنا ہو کر فنا پھر رسول کے مقام پہ فیض ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے تصدق میں جس طرح اللہ کے محبوب انگلی کا اشارہ کرے آسمان کے چاند کے ٹکڑے فرما دیں، جس طرح وہاں اشارے پہ طاقت آئی تو اللہ کے ولی کی کرامت بھی معجزہ کے زیر سایہ ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی یہ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ غلام حسن ہمارے لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے، تو پھر اگر غلام حسن ایک معمولی انداز میں یہ بات کر دیں کیا اسے بھی میں نے کہا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھے، تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، یہ مقام رب ذوالجلال نے ہمارے پیر کامل خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک جاری اور ساری ہے، اور آج ختم پاک کی بابرکت اور باسعادت
آخری نشست ہوگی۔ اولیاء کاملین کے عرسوں میں، ان کے ایام وصال کے دن جو ایصال ثواب کی محافل ہوتی ہیں، ان میں شرکت کرنا یہ کار ثواب ہے، اس لیے کہ جیسے عالم دنیا کا نظام ہے اسی طرح عالم برزخ کا بھی ایک نظام ہے۔ عالم دنیا میں جب آپ اپنے کسی بڑے کے عرس کی ایصال ثواب کی محفل کرتے ہیں، جس طرح آپ دعوتیں دیتے ہیں، تو اسی طرح عالم برزخ کے اندر بھی جب ولی کامل کا عرس ہوتا ہے تو وہاں عالم برزخ کے اندر بھی دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے ولی کے عرس میں ولی کامل اکیلا نہیں ہوتا، ان کے مریدین بھی ہوتے ہیں اور ان کے مشائخ بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی مقبول بارگاہ نبوت ہو تو ہمارے پیارے محبوب بھی کرم نوازی فرماتے ہیں، اپنے غلام کے عرس کے موقع پر جلوہ گری فرماتے ہیں۔ تو یہ روحانیت والا عظیم یہ مقام ہوتا ہے اولیاء کاملین کے عرس اور ایصال ثواب والا جو نشست اور محفل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کلمات اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل سنت پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا